یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ما سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بسم اللہ میں جو اسم ہے اس کے اصل میں کیا اختلاف ہے اور کیا راجح ہے، اس کا بیان ہو گیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں پڑھیں گے کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا اس کا غیر، اسم مسمى کا عین ہوتا ہے یا اس کا غیر۔ تو اس بارے میں اختلاف ہے، 3 اقوال ہیں۔ چنانچہ معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ اسم مسمى کا غیر ہے، اسم مسمى کا غیر ہے، اور بعض اشاعرہ نے کہا ہے کہ اسم اور مسمى یعنی اسم مسمى کا عین ہے، اور شیخ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ منقول ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جس طرح صفت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح اسم کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ لیکن یہ اختلاف جو بیان کیا گیا ہے یہ پورا اختلاف ایک لفظی اختلاف ہے، تنازع لفظی ہے، حقیقت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں فرمایا وَالْإِسْمُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ فَغَيْرُ الْمُسَمَّى، اسم سے مراد اگر لفظ ہو تو یہ مسمى کا غیر ہے۔ یعنی اسم سے مراد کیا ہے یہ بتائیں گے کہ اسم سے مراد کیا ہے۔ اگر اسم سے مراد الفاظ اسم ہو، اسم کے حروف ہوں جس سے اسم مرکب ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم ہے، نام ہے، تو اسم سے مراد اگر یہ الفاظ ہو الف لام اور ہا، تو اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ مسمى یعنی ذات باری تعالیٰ کا یہ غیر ہے، ذات باری تعالیٰ کا غیر ہے۔ اچھا، اور اگر اسم سے مراد ذات شے ہو، شے کے اسم سے مراد شے کی ذات ہو، ٹھیک ہے، جیسے لفظ اللہ بولا اور لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، تو اگر اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہی لیں کہ اللہ یعنی ذات باری تعالیٰ یا الفاظ اور حروف مراد نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسم اور مسمى یعنی اسم مسمى کا عین ہوگا۔ اچھا، اور اگر صفت مراد لیں، اور اگر صفت مراد لیں جیسا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے ہے، آپ کا یہ کہنا ہے، تو صفت کی چونکہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کیا ہوگا، اس کی بھی یعنی اسم کی بھی 3 قسمیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں پڑھیں وَالْإِسْمُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ، اسم سے مراد اگر لیا جائے لفظ اسم کے الفاظ، فغیر المسمى تو یہ مسمى کا غیر ہوگا، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غیر قارة ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، اس لیے کہ یہ یعنی اسم جو ہوتا ہے، اسم سے مراد اگر لفظ اسم لیں، اسم کے الفاظ اور حروف لیں، تو یہ مرکب ہوتا ہے کس سے، اصوات سے، کس سے، اصوات سے یعنی حروف سے۔ کس سے مرکب ہوتا ہے، جدا جدا حروف سے، ایسے حروف سے جو ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے، جو ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر ہم یہ زید ایک اسم ہے،
اس کا ہم تلفظ کرتے ہیں، تو یہ مرکب ہے کس سے؟ زا یا دال سے۔ اچھا، اور اس کے حروف جو ہے نا، تین جو حروف ہے تینوں جدا گانا ہے ایک دوسرے سے۔ زا الگ ہے، یا الگ ہے، دال الگ ہے، اور یہ سب الفاظ ٹھہرے ہوئے بھی نہیں رہتے، کیونکہ جب ہم زا کا تلفظ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یا کا تلفظ کرتے ہیں، جب یا کا تلفظ کرتے ہیں تو زا غائب، اور جب زا یا کا تلفظ کرتے پھر اس کے بعد دال کا تلفظ کرتے ہیں تو یا غائب، تو ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے رہتے بھی نہیں، کیونکہ آواز کیا ہوتی؟ ٹھہری بھی نہیں رہتی ہے۔ اچھا، لأنه يتألف من اصوات مقطعات غیر قارۃ، اس لیے کہ یہ مرکب ہوتا ہے ایسی آوازوں سے، ایسے اصوات سے، یعنی ایسے حروف سے جو جدا گانا ہوتے ہیں اور غیر قار ہوتے ہیں، ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَابِ، اور مختلف ہوتے ہیں اسماء قوموں اور زمانوں کے اختلاف سے، قوموں اور زمانوں کے اختلاف سے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی قوم میں مثال کے طور پر کہیں جو ہے اللہ بولا جاتا ہے، کہیں جو ہے خدا بولا جاتا ہے، ذات ایک ہی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مترادف کہہ رہے ہیں کہ مترادف الفاظ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مترادف الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذات تو ایک ہوتی ہے مگر الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کبھی جو ہے وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، اور کبھی متحد ہوتے ہیں، تو یعنی مطلب یہ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ، قوموں کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک ہی چیز کا نام کسی قوم کے یہاں کسی معاشرے میں کچھ ہوتا ہے، کہیں کے لوگ کچھ بولتے ہیں، کسی جگہ کے لوگ اسی چیز کا نام کچھ دیتے ہیں اور اسی کا نام دوسری جگہ کے لوگ کچھ دیتے ہیں۔ بات میں آ رہی؟ جی، مثال کے طور پر ایک جس کے ذریعے سے ٹائم معلوم کیا جاتا ہے، اس کو ہمارے ہند میں اس کو گھڑی بولتے ہیں، انگریز والے اس کو واچ بولتے ہیں، عربی اس کو الساعہ بولتے ہیں۔ اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس طرح ہم جیسے کہتے ہیں کہ بھئی کہیں پر اللہ بولا جاتا ہے، کہیں پر خدا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا فارسی میں کہا جاتا ہے اور اسی کو عربی میں اللہ بولا جاتا ہے۔ تو وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ، قوموں کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور زمانوں کے اختلاف سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کا نام پہلے کچھ ہوتا ہے، پھر بعد میں کچھ ہو جاتا ہے، بعد میں کچھ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہند کے بہت سارے شہر ہیں کہ ان کے نام پہلے کچھ تھے اور بعد میں کچھ ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ جی ہاں، جیسے الہ آباد کو چینج کر کے کوئی دوسرا نام دے دیا گیا۔ وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ تَارَةً أُخْرَى، اور کبھی متعدد ہوتے ہیں نام اور کبھی جو ہے ایک ہوتا ہے۔ یعنی جیسے آپ نے مترادفات پڑھیں اور مشترکات پڑھیں، تو مترادفات میں یہ ہوتا ہے کہ اسماء کثیر ہوتے ہیں، مسمى ایک ہی ہوتا ہے۔ اسماء ایک ہی مسمى کے کثیر اسماء ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی متحد ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جیسے کہ مشترک ہے تو اس میں مسمى ایک ہوتا ہے اور الفاظ جو ہے لفظ ایک ہوتا ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جی، اس کے معنی کثیر ہوتے ہیں۔ بات میں آ رہی؟ تو وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً، کبھی متعدد ہوتے ہیں الفاظ اسماء، وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، اور کبھی متحد ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ متعدد ہوتے ہیں کبھی جیسے کہ مترادفات میں ہوتا ہے، اور متحد ہوتے ہیں جیسے مشترکات میں ہوتا ہے۔ مشترکات میں ہوتا ہے کہ اس میں اسماء اسم ایک ہی ہوتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے، اور معنی کثیر ہوتے ہیں۔ وَالْمُسَمَّى لَا يَكُونُ كَذَلِكَ،
اور مسمى ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ مسمى لا یکون کذالک کا تعلق ساری چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی مسمى نہ مؤلف من اصوات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ قوموں اور آثار کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، اور نہ متعدد اور متحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسم اور مسمى میں اتنا جب ڈفرینس ہے کہ مذکورہ بالا اوصاف سے متصف ہوتا ہے اسم لیکن مسمى نہیں ہوتا ہے، تو اسم اور مسمى دونوں کو ایک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لا محالہ کیا ہوگا؟ اسم مسمى کا غیر ہوگا. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذات الشَّيْء، اسم سے مراد یعنی شے کے اسم سے مراد اگر شے کی ذات لی جائے فَهُوَ الْمُسَمَّى، تو اسم مسمى ہی ہے، یعنی دونوں ایک کہلائیں گے. لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَذَا الْمَعْنَى، لیکن اس معنی کے اعتبار سے مشہور نہیں ہے. یعنی اسم اس معنی کے اعتبار سے مشہور نہیں کہ اسم مسمى کا عین ہو. بھئی اسم بول کر کے اگر مراد کیا لیا جائے؟ مسمى کی ذات. کیا مراد لیا جائے؟ مسمى کی ذات. جیسے زید بولا اور زید سے مراد کیا ہو؟ ذات مسمى، ذات زید ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسم مسمى کا عین ہوگا. لیکن یہ معنی یعنی اس معنی کے اعتبار سے لفظ اسم جو ہے مشہور نہیں ہے. لفظ اسم اس معنی میں مشہور نہیں ہے. وقوله تعالی تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک الاعلی المراد بہ اللفظ، یہاں سے ایک اعتراض مقدر کا جواب دیا گیا ہے. وہ اعتراض مقدر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک الاعلی، اس میں جو ہے اسم سے مراد ذات ہے، اسم سے مراد ذات مسمى ہے، ذات باری تعالیٰ ہے. اور معنی یہ تبارک اسم ربک یعنی بابرکت ہے تیرے رب کی ذات، تو اسم سے مراد کیا؟ ذات ہے. اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی کہ تیرے رب کی ذات کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کے ذات کی تسبیح بیان کرو. تو یہاں پر بھی اسم سے مراد کیا ہے؟ مسمى ہے، ذات باری تعالیٰ ہے. تو ان سب سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی لفظ اسم کا استعمال ذات باری تعالیٰ کے لیے یعنی مسمى کے لیے ہوا ہے. تو پھر اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مشہور نہیں ہے جبکہ قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوا؟ تو اس کا جواب دیا کہ المراد بھی لفظ، اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر تبارک اسم ربک میں اسم سے مراد ذات باری تعالیٰ کا اسم ہے، ذات نہیں. اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی میں اسم سے مراد کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا اسم ہے، اس کی ذات مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس طرح ذات باری تعالیٰ کی اور اس کے صفات کی نقائص سے تنزیہ واجب ہے، اسی طرح ان الفاظ کی بھی تنزیہ رفس اور سوء ادب سے واجب ہے جو الفاظ اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اس کی ذات کے جو اسماء ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک الاعلی المراد بہ اللفظ، ان آیات میں اسم سے مراد لفظ ہے. لأنہ کما یجب تنزیہ ذاتہ سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی تنزیہ اور پاکی بیان کرنا واجب ہے. عن النقائص، پاکی واجب ہے کس سے؟ نقائص سے. ٹھیک ہے. یجب تنزیہ الالفاظ الموضوعۃ لها عن الرفث وسوء الادب، واجب ہے ان الفاظ کی پاکی بھی، جو الفاظ ان الفاظ کی پاکی بھی واجب ہے بیہودگی اور بے ادبی سے جو موضوع ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، جو موضوع ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، یعنی ذات باری تعالیٰ کے نام جو الفاظ ہیں اس کی بھی تنزیہ اور پاکی واجب ہے. جی یجب تنزیل الفاظ الموضوعات لہا، لہا سے مراد جو ہے نا وہ ذات اور صفات ہے. ٹھیک ہے. اول اسم فیہ مقہم، اس کا دوسرا جواب دیا. کیا دوسرا جواب دیا؟ یہ تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک الاعلی سے جو اعتراض وارد کیا گیا تھا اس کا دوسرا جواب دیا کہ اول اسم فیہ مقہم، یا اسم زائد ہے، یعنی تبارک اسم ربک میں اسم زائد ہے اور عبارت یہ ہے مقہم ہے، اور عبارت یہ ہے تبارک
تبارک ربک، یا اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی میں مراد یہ ہے سبح ربک الاعلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ زائد ہے اور مقہم کا لفظ لایا گیا ہے کمال ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اچھا، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ زائد صرف زائد نہیں بلکہ اس میں فائدہ ہے۔ کبھی زائد الفاظ لائے جاتے ہیں کس کے لیے؟ فائدے کے خاطر، اور کبھی لغو اور بیکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لغو اور بیکار نہیں بلکہ کیا ہے، یہ زائد ہے، فائدہ ہے، بیکار نہیں بلکہ کیا یہ اس میں فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ مبالغہ کا فائدہ اس سے ہوتا ہے کہ جب اس کے نام کی پاکی واجب ہے تو اس کے ذات کی پاکی ظاہر سی بات ہے کس درجہ واجب ہوگی، یا اس کا نام جب بابرکت ہے تو اس کی ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ کما فی قول شاعر، اور لفظ اسم جو ہے زائد ہوتا ہے، اس پر ایک دلیل بھی پیش کی کہ کلام عرب میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اسم جو ہے زائد ہوتا ہے۔ کما فی قول شاعر، جیسا کہ شاعر کے قول الی الحول ثم اسم السلام علیکما، یہ شاعر نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے خطاب کرتے ہوئے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد جو ہے 100 سال تک میری خوبیاں بیان کرنا، کیونکہ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ 100 سال تک کیا کرتے تھے، میت کی خوبیاں وغیرہ بیان کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے ترک کر دیتے تھے۔ تو یعنی کہ یہ حول سال تک، سال بھر تک کیا کرتے تھے، سال بھر تک اس کی خوبیاں بیان کرتے تھے، پھر اس کے بعد ترک کر دیتے تھے۔ الی الحول، سال بھر تک یعنی میری خوبیاں وغیرہ بیان کرتے رہنا۔ ثم اسم السلام علیکما، پھر تمہارے لیے سلامتی کا اسم ہے، یعنی یہاں پر ثم السلام علیکما ہے، ثم السلام علیکما، پھر تم پر کیا سلام ہو، سلامتی ہو، تو یہاں پر اسم جو ہے زائد ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالصِّفَةِ، تیسرا مذہب بیان کیا گیا کہ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صفت ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، کہ صفت نمبر 1 صفت عین موصوف ہو، صفت غیر موصوف، اور تیسری قسم ہے کہ صفت نہ عین موصوف ہوتا نہ غیر موصوف، ٹھیک ہے، صفت نہ عین موصوف ہوتا ہے نہ غیر موصوف۔ اچھا، جیسے وجود ہے، وجود ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ عین موصوف ہے۔ وجود، امام اشعری فرماتے ہیں کہ وجود ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے اور ذات باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے۔ اسی طرح، اور جیسے کہ خالق ہے، یہ غیر مسمى ہے۔ خالق کیا ہے؟ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ ذات باری تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے۔ اچھا، اور تیسری قسم وہ بتاتے ہیں کہ صفت نہ موصوف کا عین ہوتا ہے نہ غیر، جیسا کہ علم ہے، جیسا کہ علم ہے۔ تو جس طرح صفت کی 3 قسمیں ہیں اسی طرح کیا ہے اس کی بھی، یعنی اسم کی بھی 3 قسمیں ہوں گی، کہ اسم مسمى کا عین ہو، اسم مسمى کا غیر ہو، اور تیسری قسم یہ کہ نہ اسم مسمى کا عین ہو نہ غیر ہو۔ وَإِنْ وَرِدَ بِالصِّفَةِ، اگر اس سے مراد صفت لی جائے، کما ہوا رائے الشیخ، جیسا کہ یعنی اگر اسم سے مراد صفت لیں، جیسا کہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی کی رائے ہے، انقسما، انقسامت صفت عندہ، تو یہ منقسم ہوگا ان کے نزدیک صفت کے منقسم ہونے کی طرح، الی ما ہوا نفس المسمى، اس کی طرف جو نفس مسمى ہو، و الی ما ہوا غیرہ، اور اس کی طرف جو اس کا غیر ہو، مسمى کا غیر ہو، و الی ما ہوا ما لیسا ہوا ولا غیرہ، اور اس کی طرف کہ جو کیا ہو، نہ اس کی ذات کا غیر ہو نہ ہی عین ہو۔ بات میں آ رہی؟ تو جس طرح یہ جب اس کو انہوں نے صفت کہا تو صفت کی 3 قسمیں ان کے نزدیک، تو اس طرح اس کی بھی کیا ہوگی، 3 قسمیں ہوں گی۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ، اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات پیش کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کہتے ہیں، باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے ہیں، باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، کیوں؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ، اور بسم اللہ کہا، وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ، باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا، لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالِاسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسْمِهِ، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 جوابات دیے، ایک یہ کہ تبرک اور استعانت جو ہے اللہ کا نام ذکر کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے، کہ اللہ پاک
کہ نام سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اللہ پاک کے نام سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور اسی طرح اللہ پاک کے نام سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ حقیقی مدد تو اللہ پاک کی ذات سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن چونکہ اسم کیا ہوتا ہے، اس کا حاصل کرنے کا ایک واسطہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر جو ہے یہ فرمایا گیا کہ استعانت بھی کیا ہوتی ہے، اللہ پاک کے اسم سے حاصل کی جاتی ہے، اس لیے اسم کا ذکر کیا گیا۔ بات میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَالَ بسم اللہ، اور بسم اللہ کا وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ، اس لیے کہ تبرک یعنی برکت حاصل کرنا، والاستعانت اور مدد طلب کرنا، بذکر اسمہ اللہ پاک کے نام کے ذکر سے ہوتا ہے۔ او للفرق بین الیمین والتیمن، یا یمین یعنی قسم اور تیمن یعنی برکت حاصل کرنے کے درمیان فرق کرنے کے لیے، یعنی قسم کے لیے باللہ پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ باللہ۔ تو جب باللہ کا استعمال قسم کے لیے ہوتا ہے تو تیمن کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ کہا، تاکہ دونوں کے درمیان فرق ہو جائے کہ جب بندہ کہے باللہ تو اس کا مطلب سمجھا جائے کہ یہ قسم کھا رہا ہے، اور اگر کہے بسم اللہ تو یہ سمجھا جائے کہ یہ برکت حاصل کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اول الفرق بین الیمین والتیمن، یا فرق کرنے کے لیے یمین اور تیمن کے درمیان، قسم اور تیمن یعنی برکت حاصل کرنے کے درمیان۔ ایک چیز اور ہے، بسم اللہ اسے با کے بعد الف نہیں لکھا جاتا ہے، حالانکہ لکھنے کا قاعدہ یہی ہے کہ باللہ، جیسے باللہ لکھتے تب الف لکھتے کہ نہیں، تو تحریر کا قاعدہ یہ ہے کہ با کے بعد الف بھی لکھا جائے، مگر یہاں پر بسم اللہ میں جو ہے نا نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ تُكْتَبُ الْأَلِفُ، وَلَمْ تُكْتَبِ الْأَلِفُ، اور الف نہیں لکھا جاتا ہے، یا الف نہیں لکھا گیا بسم اللہ میں، عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ، جیسا کہ خط یعنی تحریر کی وضع ہے، تحریر کا قاعدہ ہے، لکثرت الاستعمال، وجہ بتائے کیا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اس کو چھوڑا کس لیے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، یعنی چونکہ کتابت میں اس کا استعمال کثیر ہوتا ہے، کتابت میں اس کا استعمال کثیر ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہاں پر مراد کثرت فی الکتابت ہے، کثرت الاستعمال فی الکتابت ہے، کہ یہ کثیر لکھتے ہیں، بہت زیادہ لکھنا ہوتا ہے، اس بنیاد پر کیا کہتا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا، اور با کو لمبا کیا گیا اس کے بدلے، اور با کو یعنی بسم اللہ میں جو با ہے اس کا الف نہیں لکھتے، لیکن با کو تھوڑا سا کھینچ کر بڑا کر کے لکھتے ہیں، کس کے بدلے؟ عِوَضًا عَنْهَا وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ، اور با کو لمبا کیا گیا، لمبا لکھا گیا، عوضاً عنہا اسی کے بدلے، یعنی الف کے بدلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ